بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داؤد بن ابی ہند رحمۃ اللہ تعالی اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں کہ میں سخت بیمار پڑا، اسی حالت میں دیکھا کہ ایک بڑا سر اور پرگوشت مونڈے والا شخص نمودار ہوا۔ وہ سوڈانیوں کی ہم شکل تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ میری روح قبض کرے گا، لیکن میں کافر تو نہیں ہوں کہ یہ میری روح قبض کرے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ کافر کی روح کو کالا فرشتہ قبض کرتا ہے۔ اسی حیرت کی عالم میں گھر کی چھت کے ٹوٹنے کی آواز میں نے سنی، پھر چھت بالکل کھل گئی اور آسمان نظر آنے لگا۔ آسمان سے دو فرشتے سفید پوش اترے اور دونوں نے ڈانٹ کر کالے شخص کو بھگا دیا۔ کالا شخص دور ہٹ کر میری طرف دیکھنے لگا اور وہ دونوں فرشتے اس کو ڈانٹتے رہے۔ پھر ان سفید پوش فرشتوں میں سے ایک میرے سرہانے اور دوسرا پاؤں کی جانب بیٹھا۔ سرہانے والے نے پاؤں کی طرف بیٹھنے والے سے کہا تو اس کے پیروں کو چھو کر معلوم کر۔ چنانچہ اس نے میرے پیروں کو چھو کر کہا یہ ان پیروں سے نماز کی طرف چل کر جایا کرتا تھا۔ پھر پاؤں والے فرشتے نے سرہانے سے منہ کو چھونے کو کہا۔ اس نے میرے کوے کو چھو کر کہا یہ منہ اللہ کی یاد سے تازہ ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا جس کا نام مارجن تھا شدید بیمار ہوا۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شاید اس کی غلطیوں کی وجہ سے بیماری میں اس کی عیادت نہ کی، لیکن جب موت کا وقت ہوا تو ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں محبت و شفقت میں جوش مارا۔ انہوں نے کہا یہ میرے عزیز بھائی کا بیٹا ہے، اب اس کا معاملہ اللہ تعالی سے ہے، عیادت کرنی ضروری ہے۔ چنانچہ اس رات ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے کے پاس رات بھر بیٹھے رہے۔ اسی رات کا واقعہ ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو کالے آدمی ہتھوڑے لیے نمودار ہوئے، پھر دو فرشتے گھر کی چھت سے اترے۔ میں نے ان کی آواز سنی کہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا تھا تو اس مریض کے پاس جا کر معلوم کر کے اس کے پاس کوئی نیکی بھی ہے کہ نہیں۔ چنانچہ اس میں سے ایک فرشتہ میرے بھتیجے کے پاس آیا اور اس کے سر، پیٹ اور پاؤں کو سونگا، پھر واپس جا کر اپنے ساتھی سے کہنے لگا میں نے سر کو سونگا، اس میں سے قرآن نہیں پایا، اس کے پیٹ کو سونگا تو روزے کا نام و نشان نہ ملا، اور اس کے پاؤں کو سونگا ایک رات بھی عبادت کے لیے کھڑا رہنے کا کوئی اثر نہ پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آیا اور اس نے اس کا سر، پیٹ، ہتھیلی اور پاؤں کو سونگا، پھر میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے تو عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں لکھا ہے، لیکن امت محمدیہ کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔ پھر اسی طرح حیرت کے عالم میں اس فرشتے نے میرے بھتیجے کا منہ کھول کر اس کی زبان کی نوک کو نچوڑا۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میں نے فرشتہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا، نیز میں نے اس فرشتے کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا میں نے اس کی زبان کی نوک پر ایک تکبیر پائی۔ یہ تکبیر اس نے روم کے شہر انطاکیہ میں بڑے خلوص سے کہی تھی۔ زبان نچوڑنے کے بعد مشک کی خوشبو پھیل گئی اور اسی وقت میرے بھتیجے کی روح قبض ہو گئی۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب فرشتہ روح قبض کر کے چلا تو اس نے دروازے پر کھڑے ہوئے دونوں سیاہ فام آدمیوں سے کہا تم لوٹ جاؤ، اس میت پر تمہارا کوئی قابو نہیں ہے۔ صبح کو ابو قلابہ نے جب اپنے بھتیجے کی یہ سرکش لوگوں کو سنائی تو سب بہت متاثر ہوئے اور صاحب نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دعائے مغفرت کی۔
ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اور کمنٹس باکس میں ایک پیارا سا کمنٹس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ. اللہ حافظ.